آپ دیکھ رہے ہیں دی فیکٹس ڈیلی ٹائم. میں ہوں آپ کا میزبان سردار نعمان خان. آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک پہلی فزیکل ویڈیو سے کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس معاشرے کا ریئل فیس آپ کے سامنے مختلف کہانیوں، انٹرویو، موٹیویشنل سپیکرز، مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں، ان سے بات چیت کریں، تلخ سوالات کریں، اس معاشرے میں ہوتی ہوئی بے انصافیوں پر بات کریں. میں امید کرتا ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرا پہلا ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ چینل ہے. میں اس کے تھرو ہمیشہ آپ سے بات کیا کروں گا، آپ کے سامنے مختلف چیزیں، چاہے وہ خبروں کے اس میں ہوں، چاہے وہ مختلف کہانیاں ہوں، کسی بھی لحاظ سے انشاءاللہ آپ کا آمنا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. آج میں شروع کرتا ہوں اس ٹاپک کے ساتھ. آج آزاد کشمیر میں حلقہ LA عباس پور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنا پاور شو کیا. جیسا کہ آزاد کشمیر میں کچھ ماہ قبل جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ابھرتا ہوا بیانیہ، اس کے بعد تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، جیسا کہ پہلے MLAs کی حکومت جن کے وزیر اعظم انوار الحق تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی، اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت تشکیل دی، حکومت بنائی، جس کے وزیر اعظم حلقہ حویلی آزاد کشمیر فارورڈ کوٹا سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند راجہ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. آج سے کچھ دن قبل وزیر اعظم نے حلقہ نیلم کا بھی دورہ کیا، اپنے حلقے کا بھی دورہ کیا. کل وہ باغ میں تھے اور آج عباس پور میں تھے. ان کے ساتھ مختلف حکومت کے وزراء اور سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، اور انہوں نے حلقہ عباس پور میں آج پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک بڑا پاور شو کیا. لیکن وہاں کے آج کے جلسے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا، جیسے کہ حیران کن بات تھی، تنویر الیاس صاحب کی تقریر نے تقریباً بہت سارے لوگوں کو اس حلقے کی سیاسی سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قیوم نیازی جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، جن کا تعلق تحریک انصاف اور اس وقت کے موجودہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 15 سال سے نہیں جیتے، تو جب میں تحریک انصاف میں آیا تو میں نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو جتایا. یہ یقیناً کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے ایک گڈ لک ہے. وہاں کے پیپلز پارٹی کے نمائندے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی حقائق پر مبنی یہ ان کا تقریر میں یہ الفاظ تھے. اس کے بعد میں اس حلقے اور اس علاقے سے یہ میرا آبائی حلقہ ہے، اس دھرتی کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں وہاں پیدا ہوا، وہاں پہ اپنا بچپن گزارا، پھر تعلیم حاصل کی، تعلیم کے بعد پھر پاکستان میں آ گیا. تو یہ ہے کہ اس حلقے سے میرا بہت قریبی واسطہ ہے. میرا مرنا جینا اپنے علاقے کے ساتھ کسی بھی انسان کا، چاہے وہ کسی بھی منصب پر چلا جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر وہ چاہے
تعلیم کے لیے اپنے علاقے سے باہر ہو، روزگار کے سلسلے میں ہو، لیکن وہاں پہ جانا ایک دن ضرور پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو اس حلقے کی پسماندگی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، معزز سامعین، آپ کو اس حلقے کی محرومیوں اور پسماندگیوں کا اگر اندازہ ہو جائے تو آپ یقین مانیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیا آزاد کشمیر اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اتنی پسماندگی ممکن ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عباس پور اس حلقے کی سب ڈویژن ہے اور اس سے آگے یونین کونسل تولی پیر آتا ہے، خالد رمن ہے، تولی پیر اس کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ تولی پیر اور میدان خالد رمن تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو سڑک آج کی اس ٹورزم اور آج جس طرح سے کوئی بھی حکومت آزاد کشمیر میں وہ ٹورزم کی فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے، تو میرے خیال میں سابق وزیر اعظم کا حلقہ ہے یہ۔ آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے جو ڈیفنس روڈ ہے، سڑکیں ہیں، وہ کن حالات کے منظر پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں کے جو مریض ہیں وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اللہ نہ کرے ایسے بہت سارے حادثات رونما ہوئے ہیں، ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں، پریگننسی ہے، عورتیں ہماری مطلب انفراسٹرکچر اتنا تباہ ہے اور ٹرانسپورٹ کا بروقت کوئی نظام نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں کے لوگ، اس یونین کونسل میں ایک BHU ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ناظرین، سامعین اور ارباب اختیار اور جو لوگ اس سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں، میں ان کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں انسانی حقوق کے علمبرداروں، یہ سابق وزیر اعظم کا حلقہ تھا، وہ کس طرح سے وہاں کے لوگ، مطلب یہ لوگ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، کیسے سیاست کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی علاج کے لیے ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر موجود نہیں ان کے یونین کونسل میں۔ وہاں کے ہاسپٹل میں ڈسپنسر آتا ہے، وہ ڈسپنسر لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے پاس چلنے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا بہتر آج کی اس ترقی یافتہ دور میں کوئی سسٹم، کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں کے اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، مڈل اسکول، ایک وہاں کا انٹر کالج ہے بچیوں کا، آپ حیران ہوں گے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ایسے اسکول ہیں جو بالکل ان کی بلڈنگز ہیں ہی نہیں، سیریسلی بلڈنگز نہیں، وہ بچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ وہاں کا نوجوان کس طرح سے، میں وزیر اعظم سے یہ ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ چیزیں کہ آپ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ایک بچہ اسلام آباد کی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کی، اس کے بعد واپس آیا، اس نے NTS دیا، اور ایک بچی جو وہاں انٹر کے بعد کالج تو ایک الگ بات ہے نا، جب یونیورسٹی میں جائے گی، ڈگری کالج ہے وہاں پہ، یونیورسٹی نہیں ہے عباس پور میں، بدقسمتی سے اتنی لائق قیادت ہے وہاں پہ، سابق وزیر اعظم، اس کے بعد نون لیگ کے PMLN کے MLA وہاں پہ 15 سال وہ اقتدار میں رہے، ابھی تک بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ان کے پاس اختیار نہیں آیا، نہیں مل سکا ان کو۔ تو اس کے بعد ہم وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہاں کے لوگوں کی یہ بڑی امید ہے، وابستہ ہے آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے کہ وہ ان کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ اعلانات کیے وہ ایک امید بن کر ان کے لوگوں کے ذہن میں آ گئی کہ شاید ہمیں جینے کی کوئی نئی امید، جسے اندھیرے میں روشنی نظر آئے تو لوگ روشنی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو میرے خیال میں لوگوں کے سامنے اس طرح کا منظر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آج بات کریں گے
जिस तरह से DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं, उनके जवाबात आप दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने कल एक और करंट जो बहस हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज DGISPR ने, उन्होंने जैसा कहा कि कौम के बच्चे बॉर्डरों पर, सरहदों पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और इमरान खान के बच्चे बेहतरीन और लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हर रोज़ कोई नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में परवान चढ़ता है, और ऐसा नहीं चलेगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल के आप इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आखिर पर आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज के बाद आप हमारा चैनल द फैक्ट्स डेली टाइम देखिएगा, सुनिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमें कहीं आपको लगे कि हम गलत जा रहे हैं तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। यकीनन अपने कमेंट के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए आप हमें राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद एक लंबा अरसा आपके साथ बातचीत भी होगी, आप मुझे सुनेंगे और मैं आपसे बेहतरीन इस्लाह का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।